ہیئرنگ فزیولوجیکل پروسیس ہے، اور پھر جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پروسیس کر کے سمجھ کے انڈرسٹینڈ کر کے کوئی جواب دیتے ہیں تو وہ لسننگ میں چلا جاتا ہے. ہیئرنگ صرف یہ ہے کہ باہر سے کوئی اسٹیمولنٹ آیا ہے، ہمارے کان میں گیا ہے، ویوز گئی ہیں، ساؤنڈ ویوز ہمارے برین نے پروسیس کی ہے اور پھر ہم نے اس کی سینس بنائی ہے. تو بس جو اتنا سا پروسیس ہے کہ جیسے میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور آپ لوگ اس آواز کو سن سکتے ہیں، تو یہ ہیئرنگ ہے. دیکھیں کچھ لوگ ہوں گے یہاں پہ جو میری بات نہیں بھی سننا چاہ رہے ہوں گے، ایسے ہوگا کہ بس ختم ہو جائے گروپ، جلدی جلدی فنش ہو، یہ سارا کچھ ہو، رائٹ. بٹ پھر بھی میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں. تو یہ ہیئرنگ ہے بیکاز ہمارا برین ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اس کو پروسیس کر ہی جا رہا ہے، تو ہمیں آواز سنائی دے رہی ہے. لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے تو تب وہ لسننگ میں کنورٹ ہو جائے گی. تب یعنی کہ بات کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، سینس بنا پانا اس کی، اور پھر جواب دینا، یہ لسننگ میں آتا ہے. تو یہ فرق ہے ہیئرنگ اور لسننگ میں. آپ سب مجھے دیکھ سکتے ہیں یا میں آپ سب لوگوں کو دیکھ سکتی ہوں، تو میں دیکھ رہی ہوں صرف. اف آئی وانٹ کہ میں آنکھیں بند کر لوں تو مجھے آپ لوگ نظر نہیں آئیں گے. بٹ دا فیکٹ کہ میں پروسیس کر کے ہر کسی کے ساتھ ایک کنیکشن، آئی کانٹیکٹ مینٹین کر سکتی ہوں، کسی کو مخاطب کر سکتی ہوں، فیشیل ایکسپریشن سے دیکھ کے بتا سکتی ہوں کہ کون کیا محسوس کر رہا ہے ابھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے میں دیکھ کے بتا سکتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں. تو دیٹس می پروسیسنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، اور پھر میں جواب دے رہی ہوں اس کا. بٹ دا فیکٹ کہ میں صرف آپ لوگوں کی ایک شیپ میک آؤٹ کر کے دیکھ سکتی ہوں اور ساری چیزیں جو ہیں، فیچر جو ہیں وہ کلیئرلی مجھے نظر آ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا. اسی طرح لسننگ بھی ہے اور ہیئرنگ بھی ہے کہ صرف سننا جو ہے وہ ہیئرنگ ہے، لیکن سن کے، سمجھ کے، پروسیس کر کے، انڈرسٹینڈ کر کے جواب دینا وہ لسننگ ہے. اب ہم مختلف طرح کی لسننگ بھی کرتے ہیں. کوئی آئیڈیا ہے کہ کس کس طرح کی لسننگ ہوتی ہے؟ کیا ہے ایکٹیو لسننگ؟ کیا ہے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ سننا؟ کیسے بتا سکتے ہیں کہ سم ون از ایکٹیولی لسننگ ٹو اس؟ آئی کانٹیکٹ سے، باڈی لینگویج سے. اس کے علاوہ یہ بھی چیز ہے کہ آپ اپنی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا میں آپ کی بات صحیح سے سمجھ پائی ہوں، از دس وٹ یو مین بائی اٹ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ صحیح سے نہ آئی ہو، ان کا میننگ کوئی اور ہو. سویلائز کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک رسپیکٹفل مینر میں بات کرنا، نارمز کو کٹھے رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. ایکٹیو لسننگ یہ ہے کہ میں جب آپ کی بات سن رہی ہوں اور آپ مجھے کچھ بتاتے ہیں، فار ایگزامپل کہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو میں وہ مسئلے کو سمجھ کے اپنے ورڈز میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گی کہ کیا میں آپ کی بات صحیح سمجھ پائی ہوں، از دس وٹ یو مین بائی اٹ؟ وہ ایکٹیو لسننگ ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا میں آپ کی بات یہ صحیح سے سمجھ پائی ہوں، آپ کا مطلب یہی ہے. اگر تو غلط ہوگا آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، اگر غلط نہیں ہوگا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں ہاں آپ صحیح سمجھی ہیں بات. تو یہ ہے ایکٹیو لسننگ. کیا لگتا ہے کیا ہو سکتی ہے امپورٹنس آف لسننگ؟ اچھا، لسننگ بیسکلی صرف اتنا ہے کہ بات کو سننا اور سمجھنا. سمپتھائز کرنا اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا، کیونکہ سمپتھائز کرنے میں آپ کنیکٹ نہیں کرتے اگلے سے، آپ بس ایک پٹی کی طرح، یعنی کہ ان کو بس کہتے ہیں کہ او ہو برا ہوا. ایمپتھائز کرنا اور سمپتھائز کرنا دو فرق چیزیں ہیں. سمپتھائز کرنا صرف یہ ہے کہ او ہو بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، افسوس ہوا، آئی فیل بیڈ. ایمپتھائز کرنا آپ ان کے شوز میں پاؤں رکھ کے ان کی جگہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی میں کس چیز سے گزر رہے ہیں، تو آپ ان کے ایموشنز اور ان کے پرابلمس کے ساتھ اچھے طریقے سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ آگے سے فار ایگزامپل یون کر رہے ہیں ان کی بات سن کے، یا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہے، یوننگ کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ واقعی میں ایکٹیولی سن رہے ہیں نا تو آپ کو یون نہیں کرنا پڑے گا، اگر آپ باقی غور سے سن رہے ہیں. بٹ اف یو آر فیلنگ بورڈ اور آپ بس ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں یار کب ختم ہوگی بات، کب جان چھٹے گی، بس ختم بھی کر دیں، تو پھر یوننگ ایز اے رسپانس آ سکتا ہے، بیکاز وہ ہماری باڈی کا ایز سچ رسپانس ہوتا ہے. جب بورنگ کلاس میں بیٹھے ہوں یا جب نیند آ رہی ہو، یعنی کہ جب آپ مائنڈ فل نہیں ہوں گے، پریزنٹ نہیں ہوں گے. اگر آپ مائنڈ فل ہوں گے، پریزنٹ ہوں گے، تو یہ چیزیں آپ کی نہیں آتی. تو اس وجہ سے جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے بات کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہے اور ادھر ادھر دیکھی جا رہے ہیں، سن نہیں رہے ان کی بات، یا ہاں ملائے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ سے کویشچن ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، یا وہ آپ کو کچھ ایسی بات بتا رہے ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، تو وہ جو ہے اور آپ اس میں ہاں ملائی جا رہے ہیں وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں،
تو پھر وہ ڈسرسپیکٹفل لگتا ہے, وہ برا لگتا ہے, اگلے بندے کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غور سے سن نہیں رہے بات. بیریئرز بھی ہوتے ہیں نا افیکٹو کمیونیکیشن یا افیکٹو لسننگ کے, کچھ بیریئرز بھی ہوتے ہیں, ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں, سمجھ نہیں آتی ہے بات, لینگویج فرق ہو سکتی ہے, کسی کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہو سکتی ہے, یعنی کہ ان کو سنائی اتنا اچھا نہیں دیتا تو اس وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا ان کی اتنی ابھی کمپریہنشن نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری اس میں آتی ہیں پھر کہ بیریئرز آ جاتے ہیں کچھ. اچھا, تو امپورٹنس آف لسننگس کے لیے ہے کہ اگر آپ افیکٹولی سن رہے ہیں کسی کی بات, ایکٹیولی کسی کی بات سن رہے ہیں, تو ایک تو آپ کا جو ہے دماغ جیسے بات کی کہ کھلے گا, کیونکہ جب آپ سنتے ہیں غور سے تو آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز سننے کو ملتے ہیں. آپ جو اپنے پرسپیکٹیو سے ایک بات سن رہے ہوتے ہیں, ایک پیراڈائم بنا کے آئے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ ڈفرینٹ پیراڈائمس, ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو سن سکیں. مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ ٹرائی کریں نا تو ہو بھی جاتا ہے. اگر آپ ٹرائی ہی نہیں کریں گے, فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں صرف جواب دینے کے لیے, یعنی کہ وہ بات آپ کی سن رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ میں پہلے سے جواب ایک بن رہا ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں بات کر رہی ہوں اور کسی سے آ کے ایگزامپل لیتی ہوں, ایون دو یو ناٹ ڈوئنگ دس رائٹ ناؤ, بٹ میں ویسے ہی فار دا سیک آف اٹ ایگزامپل لے رہی ہوں یہ کہ میں بات کر رہی ہوں, اور اب آپ کے دماغ میں بجائے کہ میری بات آپ سنیں غور سے اور سمجھیں, آپ پہلے ایک آنسر کریٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اب اس بات کا آنسر کیا دینا ہے, میں نے آگے کیا بات کرنی ہے. آپ کا یہ پیٹرن پاسٹ میں رہ بھی چکا ہے کہ بات کوئی امپورٹنٹ ہو رہی ہوتی تھی اور بیچ میں بالکل کوئی تھرڈ ان ریلیٹڈ بات آتی تھی, جسٹ بیکاز کہ آپ کے دماغ میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی. تو یو وڈ بی پریٹینڈنگ ٹو لسن, یا آپ سلیکٹیولی سن رہے ہوتے ہیں کہ جو چنک آپ کو پسند آ گیا وہ سن لیا, جو نہیں پسند آیا اس کو رہنے دو, نہیں سننے کی ضرورت. تو اس وجہ سے وہ جواب پہلے سے ذہن میں بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جواب دینا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کا برین اسٹیمیولیٹ ہوتا ہے, آپ کو جو ہے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سننے کو ملتا ہے, ڈفرینٹ آپ کو پیراڈائم سننے کو ملتا ہے, کسی اور کا ورلڈ ویو دیکھنے کو ملتا ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں ایکٹیولی ایک ہی ٹاپک پہ, تو ہر کسی کے ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں. میں کسی چیز پہ کچھ بات کر سکتی ہوں اور اسی ٹاپک پہ کوئی اور بات کرے گا ڈفرینٹ طریقے سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. ڈفرینٹ اوپینین جو ہے, میں بات یہ کر رہی ہوں کہ پیراڈائمس, پرسپیکٹیوز فرق ہوتے ہیں. دیکھیں اب اگر میں ادھر کھڑے ہو کے آپ کو دیکھ رہی ہوں تو آپ مجھے ایک طریقے سے نظر آ رہے ہیں, اگر میں پیچھے کونے میں جا کے دیکھوں تو آپ کی مجھے شاید سائڈ پروفائل نظر آئے, آپ مجھے فرنٹ پہ نہ نظر آئیں. تو اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو کہ آپ کا نظریہ جو ہے, ڈفرینٹ نظریات آپ کو سننے کو ملتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی ایکیڈیمک ڈسکشنز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل جیسے ہم کاؤنسلرز ہیں اور ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو ہماری ایکیڈیمک ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ چیزیں سننے کو ملتی ہیں, ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سننے کو ملتے ہیں. میرا ٹیک آن سم ڈس آرڈر کین بی اے ڈفرینٹ, اور میں زینب کا ٹیک جو ہے کسی ڈس آرڈر پہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. وہ کسی اور پرسپیکٹیو سے سوچتی ہوں, میں کسی اور سے سوچتی ہوں. بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ میں بس کہہ دوں کہ جی میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہیں. ان کا پرسپیکٹیو سن کے سمجھ کے مے بی آئی کین ایڈ اٹ ان ٹو مائی پرسپیکٹیو ایز ویل, کہ شاید واقعی اس طریقے سے سوچنا چاہیے, وہ بھی اچھا ہے.
تو ایک ایڈڈ بونس سا مل جاتا ہے مجھے. تو ایک تو آپ کے برین کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, جب ہم غور سے کسی کی بات سنتے ہیں تو آپ کے برین کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, آپ بات کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور اے گڈ لسنر لرنز مور دین این آرڈنری لسنر. ایک انسان جو صرف سننے کے لیے سن رہا ہے جسٹ فار دا سیک آف کہ بس ٹھیک ہے سننا ہے, بیٹھے ہیں ادھر ضروری ہے, تو اس سے بھی آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ضرور جا رہے ہوں گے, چاہے آپ غور سے نہ بھی سن رہے ہوں. جیسے لاسٹ ہیں کچھ لوگ, تو وہ جو ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ لازمی سیکھ رہے ہوں گے. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں آئے گا. لیکن جو ایک گڈ لسنر ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سمجھے گا, غور سے جو سنے گا, انگیج کرے گا بات چیت میں, جواب دے گا, کویشچنس کرے گا, اس کو زیادہ سیکھنے کو ملے گا, اس کو زیادہ چیزیں یاد بھی رہیں گی. A good listener learns to detect prejudices, assumptions and attitudes. ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھ کے سن کے بات سے بتایا جا سکتا ہے کہ بات میں کیا, یعنی کہ ان کی ٹون آف وائس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سم تھنگز رانگ. جیسے آپ کبھی کسی سے فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اس بندے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اب وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور وہ نارمل طریقے سے بات نہیں کر رہے جیسے نارملی کرتا ہے وہ, تو آپ کے برین میں امیڈیٹلی کلک یہ کرے گی بات کہ سم تھنگز رانگ, کوئی چیز اس کو بادر کر رہی ہے تو وہ اس طریقے سے بات کرے. یا کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے اور وہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ چہرہ نہیں بھی اترا ہوا, تو اگر وہ پھر بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈسکریپنسی نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے فیشیل ایکسپریشنس میں اور ان کی بات چیت میں, تو وہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی واقعی گڈ لسنر ہے. تو اس طرح وہی جیسے بات کی طیب صاحب نے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ایک ایگزامپل ہے یہ کہ آپ ازمپشنس کو, پریجوڈیسز کو اور جو ایٹیٹیوڈس ہیں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں اگر آپ واقعی میں اچھے طریقے سے ڈیپلی کسی کی بات سن رہے ہیں. آپ ان بٹوین دا لائنس جو ہے, گرے ایریاز جو ہیں, اس میں سمجھ سکتے ہیں باتیں کہ اندر کھاتے کچھ اور چل رہا ہے. کسی جیسے اب کوئی بات کرنے آتا ہے, گھر پہ ہی چلے کہہ لیں, کوئی بات کرنے آتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں جو ہے, ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں کہ مدرس کے پاس بچے آتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, بڑے گڈی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے میم کہ کیا چاہیے ان کو, سم موٹیو بیہائنڈ اٹ نا, کوئی الٹیریئر موٹیو ہے اس کے پیچھے کہ یہ آگے پیچھے تو اتنے اچھے سے بات نہیں کرتے, تو آج اتنی سویٹلی بات کر رہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے, کچھ مانگنے ہی آیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے, پیسے مانگنے یا کوئی اجازت لینے. اکثر بچے بات ہی اس طریقے سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ امی دیکھیں میں نے گھر کے تمام کام کر دیے ہیں, برتن دھو دیے ہیں, کپڑے سیٹ کر لیے ہیں, اب بس آپ نے مجھے اجازت دے دی. یہاں آ کے آپ کے پاس آ کے آپ کو کمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ آج بہت اچھی لگ رہی ہیں, یا ویٹ کریں گے آپ کا موڈ اچھا اور پھر جا کے آپ سے بات کریں. بیسٹ مام پہ جو ہے وہی پورا مضمون لکھ دیتے ہیں. تو وہاں سے اگر آپ گڈ لسنر ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا موٹیو ہے دوسرا, جس وجہ سے یہ ایسے بات کر رہے ہیں مجھ سے. ہو نہیں سکتا کہ یہ جسٹ فار جیسے جینوئنلی آ کے اس میں بات کر رہے ہیں. تو گڈ لسنر کو پتہ لگ جاتا ہے, اور خاص طور پہ مائیں جو ہیں ہماری وہ اتنی اچھی گڈ لسنرز ہوتی ہیں, ان کو انسٹنٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ سم تھنگز اپ, کچھ نہ کچھ غلط ہے, کوئی خرابی ہے یا کچھ اور ان کو چاہیے, تو وہ سمجھ آتی ہیں باتیں. تو ان کو ذرا فول کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات ہو بھی جاتی ہیں بیکاز دیر آلسو ہیومن بینگس, اور غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, نہیں اسٹریس اتنا ہوتا ہے, نہیں سمجھ آتی, اور بات مان بھی لیتے ہیں, بعد میں سمجھ آتی کہ غلط کیا. تو ویکنیسز تو ہوتی ہیں ہر کسی کی, لمیٹیشنز تو ہیں. کمیونیکیشن از ناٹ کمپلیٹ وداؤٹ افیکٹو لسننگ. وہی بات کہ جب آپ غور سے کسی کی بات سنیں گے نہیں تو آپ ان کو جواب کیسے دے سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے. ڈائلاگ دو طرفہ ہوتا ہے نا, مونولوگ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ بولی جا رہا ہے آپ یس یس کرنے جا رہے ہیں. بائی لیٹرل ہوتا ہے, تو کچھ میں بات کروں گی, کچھ آپ لوگ بات کریں گے, پھر کچھ میں کروں گی, پھر آپ لوگ کچھ کریں گے. تو کمیونیکیشن ایسی ہی ہوگی نا, جب تک میں اپنی بات کرتی رہوں اور آپ مجھے کچھ بتا نہیں رہے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے, تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی نا خضر صاحب. اب ایسے تو نہیں ہے میں آپ کو ایک پورا اسپیچ یا ایک لیکچر دے دوں گی جی آپ یہ تمام اسکلز جو ہیں اپلائی کریں اپنی زندگی کے لیے, وداؤٹ نوئنگ کہ آپ کے دل میں ایکچولی مسئلہ کیا چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں گے, میرے سے کمیونیکیٹ کریں گے, میں آپ کے مسئلے کو سمجھوں گی, پھر میں اس کے اکارڈنگلی کوئی سلوشن دوں گی نا آپ کو کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ میں ایک جنرل سا آپ کو اٹھا کے دے دوں کہ جی فلاں اسکل ہے, اس کو اپلائی کرنے بس ٹھیک ہو جائے مسئلہ. تو اس وجہ سے کمیونیکیشن کے لیے افیکٹو لسننگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف لسننگ کی طرف.
4 طرح کی ہوتی ہیں: ڈسکریمنیٹیو، پریٹینس، سلیکٹیو اور اٹینٹیو یا ایکٹیو لسننگ. ڈسکریمنیٹیو لسننگ یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ساؤنڈس کو. آپ جیسے کسی کا جینڈر بتا سکتے ہیں کسی کی آواز سن کے کہ یہ میل بات کر رہا ہے یا یہ فیمیل بات کر رہا ہے. آپ گھر والوں کو یعنی کہ اس میں بیچ میں فرق بتا سکتے ہیں کہ یہ کون بات کر رہا ہے، کیا یہ امی بات کر رہی ہے یا ابو بات کر رہے ہیں، کوئی بھائی بات کر رہا ہے. آپ ایک نام لگا سکتے ہیں نا، اٹیچ کر سکتے ہیں ان کی آواز کے ساتھ. ڈسکریمنیٹیو لسننگ یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ساؤنڈز ہوتی ہیں تو آپ اس کو ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہو. جیسے باہر پٹاخہ بجتا ہے اگر تو مختلف سوچیں آ سکتی ہیں نا. کیا کیا سوچیں آ سکتی ہیں کہ اگر ایک باہر بہت لاؤڈ سا بینگ ہے، کوئی ساؤنڈ ہے، اس کانٹیکس میں یس وہ آپ جو کہہ رہی ہیں بات بالکل، لیکن ڈسکریمنیشن ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دو چیزوں میں فرق بتا سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں. تو اس کو ہم دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکریمنیٹیو یا ڈفرینشیٹیو لسننگ دونوں ہو سکتی ہیں. اب جیسے باہر اگر کوئی آواز آتی ہے اونچی سی تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ جیسے باہر کوئی پٹاخہ بجے ہے، جیسے یہاں ٹرانسفارمر جو ہے اس میں کوئی ایشو آ گیا ہے. یہاں آج کل جو بائکس کی کچھ آوازیں بڑی خوفناک سی ہوتی ہیں، گزرتے ہوئے بہت بڑا پٹاخہ بجتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. یا کسی نے کوئی فائر کریکر اسٹارٹ کر دیا ہو، یا جیسے ابھی آپ نے بات کی کوئی فنکشن ہو رہا ہو، تو ہم ساؤنڈس کو سن کے ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ کیا ساؤنڈ کون سی ہے، اور ہم فیملیئر اور انفیملیئر میں کر سکتے ہیں ڈفرینشیٹ کہ یہ ساؤنڈ جانی پہچانی ہے، یہ ساؤنڈ فرسٹ ٹائم سنی ہے میں نے. کیونکہ چھوٹا بچہ بھی کمیونیکیٹ تو ایسا کر نہیں سکتا، منہ بول تو سکتا نہیں ہے، لیکن وہ پہچان ضرور سکتا ہے کہ یہ ابھی جیسے فار ایگزامپل اب کوئی بچہ ہے وہ اپنا نام سیکھنا بھی شروع کر رہا ہے، ہم اس کو نام سے بلا رہے ہیں، تو اگر کوئی اسٹرینجر نام لے گا اس کا تو مے بی وہ ایسا رسپونڈ نہ کرے، لیکن اگر اس کی امی اس کا نام لیں گی تو وہ فوراً مڑ کے دیکھے گا کہ ہاں امی کی آواز آئی ہے. یا کہیں دور سے بھی آواز آ رہی ہے تو وہ فوراً سرچ کرے گا کہ کدھر جو ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے. تو یس وی آر بورن ود دس اسٹائل. میں اس نے بات جو کی ہے وہ صحیح کی کہ ہم اس اسٹائل کے ساتھ بورن ہوتے ہیں، باقی جو ہیں اوور ٹائم ہم ایکیومولیٹ کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں. پریٹینس لسننگ، پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آر لسننگ، پریٹینڈ لسننگ ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی کہ آپ بس ایک دکھاوے کے طور پر آپ بس سن رہے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے اس کو، پریٹینڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں جی آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، یس اس طرح کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، بالکل صحیح. پریٹینڈ لسننگ یہ ہے کہ بس ڈرامہ کرنا سننے کا کہ ہاں ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ملا لینا، سر ہلانا، اور یس ہیلو تو نہیں خیر، یس ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، چاہے وہ اگلا بندہ کچھ اور ہی نہ کہے. یا فون پہ لگے ہو نا، اور فون پہ لگے اور آپ کسی کی بات سن، پریٹینڈ لسننگ. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.